ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمامی انبیاء اور رسول کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع گفتگو ہے اسلامی تعلیم و تربیت اور عصری علوم ایک تقابلی جائزہ. آپ اس کو آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی اسلامی تعلیم و تربیت اور وہ عصری علوم، عصری یعنی زمانے کے وہ علوم جو آج زمانے میں چل رہے ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا اس کے علاوہ اور ٹیکنالوجی ہو، ان تمام علوم کے درمیان اور اسلامی تعلیم و تربیت کے درمیان کیا فرق ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب العالمین ہم تمام کو دونوں میں فرق بھی سمجھتے ہوئے اور دونوں کے فوائد بھی سمجھتے ہوئے ہم تمام کو اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر اسلامی تعلیم و تربیت کی بات کی جائے تو اسلامی تعلیم و تربیت ہے کیا چیز؟ اسلامی تعلیم و تربیت کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلامی تعلیم و تربیت کی اگر بات کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان کی تعمیر کرنا، جیسے آپ گھر کی تعمیر کرتے ہیں، جس طرح گھر بناتے ہیں، ایسے ایک انسان کی تعمیر کرنا، اس کے ایمان اور یقین کے اعتبار سے، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیوں کرنا؟ اس لیے کرنا، اس کی تعمیر اس لیے کرنا، اس کو بنانا، اس کو سنوارنا انسانی زندگی کو ان تمام اعتبار سے، تاکہ وہ دنیا میں بھی سعادت حاصل کر سکے اور آخرت میں بھی سعادت اور خوشبختی حاصل کر سکے. آپ نے جو یہ تعریف سنی ہے، اگر آپ اس تعریف کو دیکھیں گے، غور سے سنیں گے اور غور سے آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آخر میں ایک جو جملہ ہے آپ اس پر غور کریں، آپ کو بہت بڑی بات سیکھنے کو ملے گی. وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم و تربیت کا مقصد محض یہ نہیں ہے
کہ ہم آخرت ہی کو سنوار لیں۔ کسی عالم نے اس طرح کی بات نہیں لکھی، بلکہ اگر ہم اس پر تفصیلی بات کریں جیسے میں آگے بتاؤں گا، تو انہوں نے اس میں بھی نہیں لکھا کہ اسلامی تعلیم کا مقصد محض یہ ہو کہ آخرت سنوار لی جائے۔ مین ہدف یہ ہے کہ آخرت سنواری جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی خوشبخت رہنا ہے، دنیا کو بھی اپنی سنوارنا ہے، دنیا کو بھی اچھا بنانا ہے، دنیا کے اندر بھی خوش نصیب رہنا ہے، اور آخرت میں بھی اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کس روشنی میں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ ہے اسلامی تعلیم و تربیت۔ تو اگر اس بات کو آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم تمام کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ کامیاب ہونا ہے۔ اگر آپ یہ تعلیم لے رہے ہیں یا وہ تعلیم لے رہے ہیں، یعنی عصری تعلیم، انگریزی تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، یا کہیے عصری تعلیم جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی زمانے کے علوم حاصل کر رہے ہیں جو آپ کو بہت ساری ترقیاں دیتے ہیں، اگر آپ اس میں بھی ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ ہدف رکھیں کہ محض میں دنیا حاصل کروں گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سنوارنا ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہاں اس سے دنیا بھی اور آخرت بھی، مجھے دونوں کے اندر خوش نصیبی حاصل کرنا ہے، جس کو سعادت کہا جاتا ہے۔ اگر تقابل کی بات کی جائے، کمپیریزن کا بات کی جائے، مقابلے کی بات کی جائے، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے آج کے سماج میں دو نظام، اعلیٰ نظام، تعلیمی نظام کہلائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے اسلامی تعلیم جو مدرسوں سے جوڑ دی جاتی ہے، اور دوسری تعلیم ہے عصری علوم جو کہ بہت سارے میڈیکل سائنس یا میڈیکل کالج سے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہم تمام کی رشد و ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا۔ آپ پر جو سب سے پہلی وحی آئی، حالانکہ اس سماج کے اندر غور و فکر کریں تو وہاں پر زناکاری بھی عام تھی، ایک عورت پر ظلم اور اتیاچار بھی بہت زیادہ کیا جاتا تھا، اسی طرح سود اور بیاج کا بہت بڑا نظام چلتا تھا، ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کیا کرتے تھے، ایک سال نہیں کئی سال جنگیں چل جایا کرتی تھی قبیلے کی بنیاد پر، خاندانی عصبیت کی بنیاد پر، کہ اس نے ہمارے بندے کو مارا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ہزاروں سال جنگیں چلتی تھی، لیکن ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی، یا کہیے کہ منصب رسالت پر فائز کیا، یعنی رسول ہونے کے مقام پر فائز کیا، تو پہلی وحی اللہ نے کیا نازل کی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا ہے، جس نے تخلیق کی ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو تمہارا خالق ہے، جو ہر چیز کا کائنات میں خالق ہے، یقیناً وہی سب کا رب ہے، اسی کے نام سے آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے دکھایا گیا، جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو دکھایا گیا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کیا کہا گیا؟ اقرأ وربک الاکرم، کہ نہیں پڑھیے آپ کا رب بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ شفیق ہے، بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے، جس نے یہ ساری کائنات سجائی ہے، آپ کو یہ طاقت دی ہے، وہ پڑھنے کی بھی صلاحیت آپ کو دے گا، آپ پڑھیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی، اس میں 2 مرتبہ یہ لفظ نازل کیا، اقرأ اقرأ، کہ پڑھیے پڑھیے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے مزید ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم،
کہ وہ رب کہ جس رب نے قلم کے ذریعے سے سکھا دیا. قلم کہتے ہیں تراشنے کو، کیونکہ اس وقت بھی قلم تراش کر کے بنائے جاتے تھے، ہمارے دور تک بھی تراش کر کے بنائے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے. اللہ نے قلم کا ذکر کیا. یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قلم کے ذکر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس قلم کو چلانا، اس قلم سے لکھنا، اس قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرنا اور پھیلانا اللہ نے اس انسان کو سکھا دیا تاکہ یہ علم ہمیشہ باقی رکھا جا سکے، تاکہ یہ علم ہمیشہ باقی رہے. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میں زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو ہی یاد رہے اور غالب امکان اسی کا ہے، یا یاد رہے تو الٹی سیدھی جیسی چاہے ویسی آپ نے یاد کر دی، یعنی آپ کو صحیح سے یاد نہیں رہی. یا اسی طریقے سے آدمی اور دوسرے طریقوں سے سیکھتا ہے، لیکن سب سے معتبر طریقہ جو باقی رکھنے کا ہوتا ہے علم کو، وہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے. قلم کے ذریعے سے بندہ لکھتا ہے، تحریر لکھتا ہے، تو وہ بڑی ہی معنی رکھتی ہے، بڑی حیثیت رکھتی ہے. وہ ایک ایک لفظ جچا تلا لکھتا ہے، کیونکہ وہ آئندہ زمانے ہمیشہ پڑھا جانا ہے، ہمیشہ اس سے پڑھ کر کے علم حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس قلم کا ذکر بھی اسی پہلی وحی میں فرمایا کہ اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور وہ سب کچھ سکھا دیا کہ جو یہ انسان نہیں جانتا تھا. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو یہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اس میں سب سے پہلے پڑھائی کا ذکر کیا، اقرا کا ذکر کیا. تو میرے بھائیو، ایک تو یہ اسلامی تعلیم ہے، دوسری تعلیم ہے عصری علوم. یہ دو بڑے نظام اس کائنات کے اندر جانے جاتے ہیں. اگر اسلامی تعلیم کی اور عصری علوم کی آپس میں کمپیریزن کی بات کی جائے، تقابل کی بات کی جائے، مقابلے کی بات کی جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا مقصد ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا. سب سے بڑا مقصد. بھئی اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اسلامی تعلیم دی ہے، یا دینے کی اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کو حکم دیا، یا اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا؟ ہمیں یہ اسلامی تعلیمات دی گئی. کیوں دی گئی؟ اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا. یہ بڑا نقطہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اس لیے اللہ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں، کہ اے نبی آپ علم حاصل کر لیجئے اس چیز کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. اس اسلامی تعلیم کا بڑا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا. اور اسی طریقے سے اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. یہ جو آخری لفظ ہے نا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں امام ابن جریج رحمہ اللہ جو مفسر ہیں اور بڑے فقیہ ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے علماء کرام نے، مفسرین نے. وہ اس کا معنی لکھتے ہیں اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا اَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ وہ مجھے پہچان جائیں. میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کائنات میں غور و فکر کریں، اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کر کے پہچان جائیں کہ ہمارا رب کون ہے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ الگ الگ طریقوں سے پہچانوایا ہے. دیکھو اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، کیسے بارش برسائی، کس طرح مردہ زمین کو زندگی بخشی. اللہ تمہیں بھی اسی طریقے سے پیدا کرتا ہے، تمہاری تخلیق کی، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ نے جنم دلوایا. یہ اللہ رب العالمین الگ الگ طریقے سے اپنی پہچان کروا رہا ہے تاکہ تم پہچان جاؤ. اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا
کہ وہ یہ علم رکھتا ہے، پہچان جاتا ہے، یقین کر لیتا ہے، دل میں یہ علم حاصل کر لیتا ہے کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسلامی تعلیمات کا مین مقصد کیا ہے، اہم مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کریں، اللہ کا علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہے کون، اللہ کی ذات کون ہے، آپ مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہے کیا، اللہ کی ذات ہے کیا، اللہ رب العالمین کس قدرت کا مالک ہے، کس طاقت کا مالک ہے، اللہ رب العالمین کہاں ہے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ اسلامی تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آپ عصری علوم کو دیکھیں گے تو عصری علوم کے اندر ان تعلیمات کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جائے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں جو کچھ بھی عصری علوم جا کر کے اسکولوں میں، کیا ان میں یہ مقصد پیچھے رکھا جاتا ہے کہ ہاں آپ اللہ کو پہچان جائیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے، اللہ کی طاقت و قدرت کیا ہے؟ نہیں رکھا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز کو سامنے رکھ کر کے اللہ کا علم حاصل کر لے تو اللہ کی قدرت کے مظاہر بہت سارے ہیں، اللہ رب العالمین کہیں سے بھی کسی کو علم دے سکتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم کا اہم یہ مقصد ہے۔ اس کے بالمقابل عصری تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں سے اسلامی تعلیم کی بہت بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیم کا ایک اہم مقصد یہ ہے، مقصد کے اعتبار سے اگر ہم فرق دیکھیں کہ اسلامی تعلیم میں دنیا اور آخرت دونوں کو ترجیح دی جاتی ہے، یا کہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ تو بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو تعریف کے طور پر ذکر کیا ہے۔ کون لوگ؟ جو دنیا میں بھی اچھائی مانگتے ہیں، آخرت میں بھی اچھائی مانگتے ہیں۔ جو میں نے شروع میں کہا تعریف کے تحت، جب میں نے تعریف کی اسلامی تعلیم و تربیت کی، کہ اسلامی تعلیم و تربیت کا مقصد محض یہی نہیں کہ آپ آخرت ہی سنوار لیں، بلکہ وہ چیزیں بھی حاصل کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں، کیونکہ دنیا آپ کی ڈسٹرب رہے گی تو آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کامیاب ہونے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کے لیے ایک اہم مقصد اسلامی تعلیم کا کیا رکھا ہے؟ آخرت بھی اور دنیا بھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں آخرت کو بھی طلب کرو اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھولو، اپنے آخرت کو بھی سنوارو، مال کے ذریعے سے صدقات کر کے، دے کر کے، عطا کر کے، مدد کر کے، اور تم دنیا کو بھی اپنی سنوار کر کے رکھو۔ ایسا نہیں کہ تم سب کچھ دے رہے ہو اور آپ اپنے اعتبار سے لباس میں بھی بہت زیادہ تنگی ہے، نہ اللہ رب العالمین کے نعمت کا کوئی اظہار ہے، نہ کھانے پینے میں، نہ بچوں کو کھلانے پلانے میں آپ کو کوئی دھیان ہے، تو اللہ رب العالمین اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے تم آخرت کو بھی طلب کرو اور تم دنیا کو بھی اپنے سنوار کر کے رہو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، نصیب ہے، اس کو نہ بھولو، اس کو سامنے رکھو، بھولنا نہیں ہے، یہ بھی سنوارنا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ تو مقصد کے اعتبار سے اسلامی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنانا۔ جبکہ آپ عصری علوم کو دیکھیں تو وہاں پر صرف مقصد ہوتا ہے کیا کہ دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی کامیابیوں پر پہنچ جانا، بڑی بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر کے، نئی نئی مہارتیں حاصل کر کے، کوئی نئے اہداف، نئے گول حاصل کرنا، نئی تحقیقات تک پہنچانا، یہ تمام مقاصد کس کے رہتے ہیں؟ عصری علوم کے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیم کا کردار کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے عصری علوم کے مقابلے میں۔ اللہ رب العالمین نے جو اسلامی تعلیم دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ تاکہ اس اسلامی تعلیم سے کردار کو سدھارا جائے، ایک صالح انسان بنایا جائے۔
ایک باکردار معاشرے کو تشکیل دیا جائے، ایک باکردار معاشرہ بنایا جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا، کس ماحول میں بنا کر کے بھیجا؟ اللہ فرماتا ہے اسی ماحول میں جب اللہ رسول بنا کر کے بھیج رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس اللہ نے انہی کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو کہ ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے تمام گندگیوں سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ رسول جب بھیجا، اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر ذکر کیا، یہ اللہ کا واقعی احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول بھیج کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر کے ہمیں رب کو پہچانوایا، ہم اپنے رب کو پہچان سکے، ورنہ ہم بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اور اپنے آپ کو باعزت اور باشرف انسان ہو کر کے ذلیل کر رہے ہوتے، خود مخلوق کے سامنے جھک کر کے۔ اللہ کے رسول کو بھیجا تو اللہ نے 3 بنیادی مقاصد بیان کیے کہ یہ رسول کیا کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، نمبر 2 کہ یہ نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، قلوب کا تزکیہ، نمبر 3 علم و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، محض تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت پر ثواب ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے رسول۔ تو یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس قرآن مجید سے تمام صحابہ کرام کے قلوب کا تزکیہ کیا، ان کو شرک کی گندگیوں سے پاک کیا، ان کو تمام سماجی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک کر کے ایک باکردار انسان بنایا، ہم تمام کو بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے معنی کو جان کر کے، اس کو پڑھ کر کے، اس کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک اخلاقی اور باکردار انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تیسرا رسول کا کام یہ ہے کہ یہ علم و حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ علم و حکمت سے مراد جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں رہتے تھے، کون سی چیزیں آپ اختیار کرتے تھے، کن چیزوں سے پرہیز کرتے تھے، یہ تمام چیزیں سیکھنا، ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے جب ہم ساتھ میں رکھیں گے تو تب جا کر کے ایک صالح انسان اور باکردار انسان بنتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، تلاوت پر ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ لیکن تلاوت پر آپ اکتفا کر لیں، لیکن یہ تلاوت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ الحمدللہ رب العالمین بار بار رات و دن نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا رب اس کلام میں، اس سورہ فاتحہ میں جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے معانی کو پڑھنے کی کبھی توفیق نہ ملے، اس کے معانی کو جاننے کی توفیق نہ ملے تو یقینی طور پر یہ کہیے کہ ہم صحیح راستے پر، صحیح مقصد میں کی طرف نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول دونوں چیز دینے کے لیے، تلاوت بھی، نفوس کا تزکیہ بھی، اور علم و حکمت کی باتیں سکھانے بھی آئے تھے۔ تو اسلامی تعلیم ایک باکردار انسان بناتی ہے، ایک صالح انسان کو ایک سامنے لا کر کے سماج میں پیش کرتی ہے، اور اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ رہتا ہے کہ انسان اپنے سماج میں پاکی اور اسی طرح اچھے کردار اور اخلاق کے ساتھ رہے۔ اس کے بالمقابل اگر عصری علوم کو دیکھا جائے تو
تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بس پیشہ وارانہ مہارت حاصل کرنا. آپ نے طب میں مہارت حاصل کر لی، آپ نے میڈیکل میں، سائنس میں، فلاں علم میں آپ نے مہارت حاصل کر لی، آپ اتنی بڑے مقام پر پہنچ گئے، بڑی پوسٹ آپ نے حاصل کر لی، بہت بڑا مقام دنیاوی اعتبار سے حاصل کر لیا. یہ عصری علوم کا مقصد رہتا ہے. جبکہ اسلامی تعلیم و تربیت کا مقصد محض یہ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرنا اور آخرت میں بھی اپنی اس عزت کو حاصل کرنا، اور سماج کے اندر بھی سماج کو پاک کرنے اور صاف رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اسلامی تعلیم کا اہم مقصد رہتا ہے. میرے بھائیو، اگر دوسری اعتبار سے فرق کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت اہم ہے کہ اسلامی تعلیم جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ اسلامی تعلیم کا سر چشمہ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، ہم یہ کہاں سے لے رہے ہیں، ہم کہاں سے لے رہے ہیں، اور جو عصری علوم ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے. اسلامی تعلیم کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیم کا سرچشمہ یعنی جہاں سے چشمہ کسے کہتے ہیں، پانی پھوٹتا ہے اور آپ وہاں سے پیتے ہیں، تو ایسے ہی اسلامی تعلیم کا سرچشمہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیم کا سرچشمہ ہے قرآن اور سنت. آپ اسلامی تعلیم قرآن سے حاصل کرتے ہیں. کہنے میں یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اتر جائیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن ہے کیا چیز، آپ اس کو سمجھیے. قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو لفظ ہے نا، اللہ کا کلام، اس پر غور کیجئے. کیا تعریف کی علماء کرام نے؟ کلام اللہ المنزل علی انبیائہ ورسلہ لہدایت البشریہ. اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کا نازل کرتا کلام، جو نازل کیا ہے اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر، ہے نا. اللہ رب العالمین نے کس پر نازل کیا؟ وحی کو کس پر نازل کیا؟ تمام رسولوں پر آئی. یہ قرآن کس پر آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس لیے؟ لہدایت البشریہ، اس انسان کی ہدایت کے لیے، بلکہ بشریہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، صرف ایک ہی خاص انسان نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو میرے بھائیو، اگر آپ اس بات پر غور و فکر کریں کہ اس کا ماخذ کیا ہے، سرچشمہ کیا، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، جس کے بارے میں صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکل کر کے آئے صحابہ کرام کے درمیان، اور آپ نے کہا کیا تم گواہی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. پھر فرمایا کیا تم ایسا نہیں ہے کہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول؟ سب نے کہا اللہ کے رسول، ہاں اس بات کی ہم گواہی دیتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، خوش ہو جاؤ. کس بات پر؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ ایک سبب ہے، ایک رسی کی طرح ہے. کیا ہے یہ؟ ایک رسی کی طرح ہے. طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ، لہذا اس کو تھام کر کے رہنا، اس کا کنارہ اللہ تک پہنچتا ہے. کتنی باریک بات ہے اور کتنی اہم بات ہے. یعنی ہم نے اسلامی تعلیمات کو کہاں سے حاصل کیا ہے؟ قرآن سے. اور قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. صرف آیا نہیں، ابھی تک اللہ رب العالمین سے ہمارے رشتے کو باقی رکھے ہوئے ہے. اگر ہم اس کو تھامے رہیں، اس نے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، آگے اسی حدیث میں، اور اگر تم تھامے رہے تو کبھی اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم ہلاک نہیں ہوگے، کبھی برباد نہیں ہوگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برابر میں موجود ہیں، اللہ کے رسول سے چھپ کے باتیں کر رہی ہے اور اپنی شکایت کو رکھ رہی ہے. شکایت یہ ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں آ کر کے، اب بوڑھی جب وہ ہو چکی ہے، اس کے شوہر نے آ کر کے اس سے زہار کر لیا ہے، یعنی اس کو ماں کی طرح اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، جو طریقہ اسلام میں جائز نہیں. یعنی کوئی بوڑھی ہو جائے خاتون تو آپ اس کے اوپر اپنے اوپر حرام کر لیں، اس کے حقوق کو ادا نہ کریں، ایسا اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ نہیں. تو اس نے زہار کر لیا ہے. یہ شکایت کر رہی ہے کہ میں کیا کروں، میرا سب کچھ اس نے پوری زندگی مجھ
مجھ سے فائدہ اٹھا لیا، اب آخر میں آ کے اس نے مجھے زہار کر کے مجھ سے الگ ہو گیا یا مجھے الگ کر دیا۔ ابھی اللہ کے رسول سے شکایت کر رہی ہے، اپنا شکوہ بیان کر رہی ہے، اپنی تکلیف بیان کر رہی ہے، اور اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ باتیں کر رہی ہے، حضرت عائشہ برابر میں ہیں، وہ نہیں سن پا رہی ہیں کہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آ جاتی ہے کہ اس کا حکم یہ ہے، پڑھیے سورہ مجادلہ 28ویں پارے کا شروع، بالکل اسی کے نام پر سورہ مجادلہ ہے۔ اسی طرح واقعہ افک دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، کس طریقے سے الزام لگایا جاتا ہے، کتنی سنگینی کا معاملہ وہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، حضرت عائشہ اپنے کمرے میں الگ، وہ اپنے باپ کے گھر پریشان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں، آپ کے یہ تمام چاہنے والے صحابہ سب پریشان، منافقین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی وحی نازل کر کے، یہ آیات نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاکی کی آیات نازل کی۔ پتہ چلا کس طریقے سے ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اسلامی تعلیم دی ہے، اس کا سر چشمہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، دوسرے سنت رسول ہے۔ اور سنت رسول کتنی اہم ہے؟ سورہ نساء مرسی میں اللہ فرماتا ہے، جس نے رسول کی مان لی اس نے در حقیقت اللہ کی مان لی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو عصری علوم کہاں سے آتے ہیں؟ صرف ایکسپریمنٹ سے، تجربات سے، مشاہدات سے، جو دیکھنے میں آتا ہے، جو تجربوں میں آتا ہے، نئی نئی تحقیقات کرتے ہیں، اس میں جو چیز ثابت ہوتی ہے اسی کو علم کا نام دے دیتے ہیں، بلکہ وہ بھی قرآن کے مطابق بہت ساری تحقیقات کرتے ہیں۔ جبکہ ہم ایسے علوم پر جمے ہوئے ہیں، یا ہم ایسے علوم سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات کے جس کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دو طریقے سے میں نے آپ کو فرق بتانا چاہا، ایک مقصدیت کے اعتبار سے، دوسرے سرچشمے کے اعتبار سے کہ اس کا سرچشمہ کیا ہے۔ اور بھی باتیں کی جا سکتی تھی، اپنے کردار کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اسی طرح معاشرے پر اثرات کے اعتبار سے کیا فرق ہے، انشاءاللہ کبھی آئندہ کریں گے۔ لیکن آپ بتائیے، جو باتیں میں نے بیان کی، کیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس علم دین کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اسلامی تعلیمات کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اپنے فوائد کے اعتبار سے کہیں زیادہ اہم ہے عصری تعلیم کے مقابلے میں۔ لیکن میرے بھائیو، اب آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم تمام نے جو کچھ سنا ہے، یہ تو ہیں وہ باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب ہمیں اس تعلیم کے فرق کو سمجھنے کے لیے اپنے سماج کا بھی جائزہ لینا چاہیے، کہ ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں کہ اسلامی تعلیم کہاں ہے اور عصری تعلیم کہاں ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ تعلیم کے 4 ادوار ہوتی ہیں، یا تعلیم کے لیے 4 ادارے ہوتے ہیں۔ آپ مان لیجئے ادارے 4 جگہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے پہلے تعلیم کا ادارہ ہے، جو تعلیم سیکھنے کا گھر ہے، وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے سب علماء نے ذکر کیا الاسرہ، خاندان، آپ کا اپنا گھر، یہ تعلیم سیکھنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرا مسجد، اور تیسرا مدرسہ، اور چوتھا المجتمع یعنی معاشرہ اور سماج۔ آپ اپنے گھر کے اندر بہت ساری موٹی موٹی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں، مسجد میں آ کر کے بہت ساری عبادات کو سیکھتے ہیں، مدرسے میں جا کر کے گہرائی کے ساتھ بہت سارے علوم سیکھتے ہیں جس سے ہمیں اس کی باریکیاں معلوم ہوتی ہیں، اور سماج میں جا کر کے واپس آ کر کے پھر اسی علم کو اپلائی کر کے بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ 4 جگہ ہیں جہاں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اسلامی تعلیم کو کہاں رکھا ہے اور عصری تعلیم کو کہاں رکھا ہے۔ آپ ذرا اپنے سماج کا جائزہ لیجئے، ہمارے اپنے اس سماج کا جائزہ لیجئے کہ ہم نے اسلامی تعلیم کو کہاں رکھا، عصری تعلیم کو کہاں رکھا ہے۔ اسلامی تعلیم کو کہاں رکھا ہے؟ اسلامی تعلیم کو ہم نے یہاں رکھا ہے کہ اسلامی تعلیم نام ہے کہ بچے کو 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں بھیج دیں، وہ جا کر کے کچھ قرآن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھے، سیکھ جائے، اور بس یہی اسلامی تعلیم ہے۔ کیا یہ اسلامی تعلیم ہے؟ کسی نے واللہ یہ تعریف نہیں کری، کسی نے اسلامی تعلیم و تربیت کی
یہ تعریف اپنی کتاب میں بیان نہیں کی۔ میں تقریباً دو دن سے یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ کسی نے ایسی کوئی تعریف کری ہو، بلکہ سب نے کہا کہ محض بچے کو ناظرہ پڑھا کر کے یہ سمجھنا کہ یہ اسلامی تعلیم و تربیت ہے، غلط ہے۔ اسلامی تعلیم و تربیت ایک الگ چیز ہے، بچے کا ناظرہ پڑھنا الگ چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے کچھ ہی زمانے پہلے چلے جائیں، بہت پہلے نہیں، ابھی 50-60 سال پہلے چلے جائیے اور کم، تو ہم نے اپنے علماء سے سنا کہ ان میں سے کہا کرتے تھے، مثال کے طور پر ہمارے قریب کے میرٹھ کے شیخ سلیمان میرٹھی صاحب ہیں، انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے ان کا جملہ یاد ہے کہ میں نے مشکات المصابیح اپنے والد سے پڑھی۔ مشکات المصابیح حدیث کی اہم کتاب ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، بلکہ احناف میں تو بہت زیادہ دیر میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے تو بہت جلدی پڑھا دی جاتی ہے۔ تو اتنی اہم کتاب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پڑھی۔ کس سے پڑھی؟ اپنے والد سے پڑھی۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اسلامی تعلیم کو کہاں رکھ دیا کہ صرف ناظرہ پڑھ لیا، اور ناظرہ پڑھنے میں بھی ہماری اپنی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے۔ وہ پڑھنے گیا بھی ہے یا نہیں گیا ہے، اس نے کتنا پڑھا ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، پڑھنے جا رہا ہے تو وہاں پر اس پر کوئی اخراجات بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کچھ خرچ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، یا صرف کچھ خاص لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یا مساجد کے ذمہ داران ہی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کبھی اسلامی تعلیم حاصل کرنا ہے، ہمارے لیے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، تو کیا ہماری بھی ذمہ داری کوئی بنتی ہے کہ پروگرام کیسے منعقد ہوتے ہیں، ان تمام کے اوپر کیا خرچ آتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہم تمام کو سوچنے کی ذرہ برابر کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اسلامی تعلیم و تربیت نہیں ہے کہ آپ نے سمجھا بس ناظرہ پڑھا کر کے کہ آپ نے عالم بنا دیا، کہ بچہ وہ دور چلا گیا، ختم ہو گیا، کہ بچی پڑھی ہوئی ہے، کیا پڑھی ہوئی ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھ رکھا ہے، یہ دور ختم ہو گیا۔ بلکہ اسلامی تعلیم و تربیت یہ ہے کہ کم سے کم اس کو اپنا ضروری علم، جو کہ اس کے اپنے احکامات سے متعلق ہے، روزمرہ زندگی سے متعلق ہے، وہ آ جانا چاہیے۔ اور یہ آتا ہے کس طرح سے؟ باقاعدہ ایک تعلیمی نظام قائم کر کے، اس میں اپنی حصے داری لے کر کے، اور تمام کو اس میں محنت کر کے، تب یہ تعلیم آتی ہے، تب یہ اسلامی تعلیم و تربیت پیدا ہوتی ہے۔ صرف ناظرہ پڑھ کر کے ہم یہ سوچیں کہ وہ تعلیم و تربیت کا ہم نے حق ادا کر دیا، تو حقیقت نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے تعلق سے بھی وقت بہت جلدی گزر گیا کہ ساری باتیں بیان کر کے میں اس کو جائزے کے طور پر بیان کرتا کہ ہم کتنا عصری تعلیم پر محنت کر رہے ہیں اور کیا نتائج نکل کر کے آ رہے ہیں، اور ہم دینی تعلیم سے کتنا دور ہو گئے، اور اسی کے نتیجے میں ہمیں نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ ابھی کا اسی ہفتے کا انجینئر ہے، بڑے پوسٹ پر فائز ہے، کہاں کی؟ نوئیڈا کی رہنے والی، سیتا پور کی، اور ایک غیر کے محبت میں پڑ جاتی ہے۔ دراصل اس کا اب آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قتل کر دی گئی ہے، مار دی گئی ہے، فائدہ اٹھا کر کے اس کو مار دی۔ اچھی پوسٹ پر انجینئر، اچھی دیکھنے میں، ابھی کا اسی ہفتے کا بالکل سچا واقعہ، سیتا پور کی رہنے والی وہ لڑکی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اس سماج کو اسلامی تربیت سے آراستہ کرو، خواتین کو آراستہ کرو۔ آپ کا اور ہمارا حال تو بہت برا ہے یہاں پر، اسلامی تعلیم کے نام پر خواتین زیرو ہیں، بالکل یہاں پر کیا ہے؟ بالکل زیرو ہیں۔ مرد تو کسی حد تک، وہ بھی کچھ چیزوں میں محض اختلافیات کے اندر آگے ہیں، باقی تعلیم و تربیت اپنے کردار کو سمجھانے کے لیے، سنوارنے کے لیے کیا ضروری ہے، ان چیزوں میں پیچھے، اور خواتین ان سے بھی پیچھے ہیں۔ ہم کتنا دروس میں لے کر کے آتے ہیں، کتنا تعلیم سکھانے کے لیے لے کر کے آتے ہیں، کتنا ہم ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچیں ان کو بھی سکھانا چاہیے، ہم کتنا ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ تعلیم و تربیت نہیں کری تو آئندہ کی نسل کا اس سے برا اور بدترین نتیجہ دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے سوچ سکیں کہ واقعی اسلامی تعلیم و تربیت کیا ہے، ہماری حصہ داری اس میں کیا ہونی چاہیے، اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اعتبار سے، وقت سے، جسم سے، محنت سے، مال سے، ہم تمام کو حصہ داری لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اسلامی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو موحد بنا دے، شرک و بدعت سے دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین مسلمانوں کی اپنی غیب سے ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر ملک میں مدد فرما دے اور ظالموں کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنا دے، اور ہم تمام کے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین۔